وہ آپ کے عبد الواحد قریشی نے میرا سخت جواب دیا. میں نے کہا کہ اگر نبی زندہ ہے تو زندہ دفن کیسے کیا؟ اور اگر 3 دن کے اندر 3 دن چارپائی پہ پڑا، وصال کے بعد 3 دن چارپائی پہ، تیسرے دن دفن کیا، تو اب اس 3 دن کے اندر کوئی پوچھے کہ حل وہ حیون ام میت، اب کرو ان میں سے کسی کو اختیار کرو. آپ کہیں گے حیون، تو حیون بحیات دنویت، اس کو دفن کیسے کیا؟ اگر وہ حیون ہے بحیات دنویت تو دفن کیسے کیا؟ اور آپ کہیں گے میت ہے، یہ 3 دن میں میت ہے، قبر کے اندر روح آ جائے گی، احیاء فی قبورہم، قبر سے پہلے 3 دن یہ میت ہے، تو 3 دن کے مماتی تو آپ ہیں. کہتے ہیں ایک مولوی صاحب کہتے ہیں، اور وہ مولوی صاحب حنفی دیوبندی بھی ہیں، کہ مماتیوں سے تم نہیں بچ سکتے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی تھی تو 3 دن رسول اللہ قبر سے باہر موجود تھے، تو ان دنوں میں بھی تم رسول اللہ کو مردہ مان کے مماتی بن گئے ہو. اس حد تک مماتی ہو. اس سوال کا جواب نہ تمہارے باپ کے پاس ہے نہ تمہارے دادے کے پاس ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا لکھا ہے؟ حنفی ہیں، دیوبندی ہیں مولوی صاحب. حنفی دیوبندی تو یہ بات نہیں کر سکتا، اور اگر کرتا ہے تو عقیدے سے ناواقف ہے، یا اس کا چینل کہیں اور ہے، اس کا چینل کہیں اور چل رہا ہے. وجہ یہ ہے، یہ تو بہت صاف عقیدہ ہے. حنفی دیوبندی کو تو چاہیے تھا جو اس کا عقیدہ ہے وہ اس کی دلیل پیش کرتا ہے نا. الٹا وہ کہہ رہا ہے نہ تمہارا باپ جواب دے سکتا ہے نہ تمہارا دادا. باپ دادے تو بہت بڑے لوگ ہیں، ان کو تو چھوڑو. یہ تو ہمارے بچے بھی آپ کو جواب دیں گے کہ عقیدہ حیات النبی کس کے لیے ہے. یار یہ گستاخی کی باتیں ہیں، غیر محتاط باتیں، اس سے بچیں. یہ مجھے نہیں لگتا کوئی حنفی عالم ایسے کہہ سکے. یہ جو کہا گیا نا کہ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی تھی، ان دنوں میں رسول اللہ فوت تھے، تو تم مردہ مان کے آدھے مماتی بن گئے. اگر یہی بے وقوفی مان لی جائے تو کل کوئی کہے گا مرزائی کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نبی ہیں، مسلمان کہتے ہیں حضور علیہ السلام نبی ہیں، اور پھر مرزائی حضور کے بعد نیا نبی مانتے ہیں. حضور کے ماننے میں تو تم آدھے مرزائی بن گئے نا. تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہم حضور کے ماننے میں آدھی مرزائیوں کے ساتھ ہیں. کیسی بات کرتے ہو یار؟ میں بطور استفسار کے یہ کہ مسئلہ میں نے یہ کہ ایک اشکال علمی کیا کہ اس مسئلے کے تہ تک آپ پہنچ جائیں، اور اس سے کسی بدبخت اور ٹکے کا بھی مناظر بھی نہیں ہے. جو خدا جانے اس نے پھر یہ کہ وہ اس طرح لے جا کر کے مجھے حیات انبیاء کا منکر بھی بنا دیا. اور کیا کیا؟ ایک بات میں مزید سمجھاؤں. جو 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی، اس دن کا جواب دو. بھائی کیسی بات کر رہے ہو؟ وفات کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی ملی ہے، تو وفات تو کل نفس ذائقۃ الموت، ایک ذائقہ ہے. اس کے بعد فوراً عالم برزخ، عالم قبر کے حالات شروع ہو جاتے ہیں. وفات کے فوراً بعد وفات شدہ آدمی ابھی چارپائی پہ ہو، وہ عالم قبر، عالم برزخ میں پہنچ گیا، اس کے ساتھ آخرت کے معاملات جاری ہیں. میری نہیں مانتے؟ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الجنائز کی اس مولوی صاحب کو تو نے حدیث پاک نہیں پڑھی؟ امام بخاری روایت لائے ہیں، کلام المیت وہو علی الجنازہ، فرمایا میت تو بول رہا ہوتا ہے، ابھی جنازے پر ہوتا ہے. پھر امام بخاری حدیث لائے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان لائے ہیں، ان کانت صالحۃ قالت قدمونی، نیک ہوتا ہے تو کہتے ہیں مجھے جلدی لے جاؤ قبر کے پاس. وَإِن كَانَتْ غَيْرُ صَالِحَةٍ، اگر برا ہوتا ہے قالت یا ویلھا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا، وہ کہتے ہیں اوہ بربادی، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو وہ تو قبر سے پہلے بول رہا ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہو قبر سے پہلے مردہ ہوتا ہے بندہ. یہ تمہیں کس نے کہا؟ ہاں ہمیں محسوس نہیں ہوتا نا. خود اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں یسمع صوتہ کل شیء، ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، الا الانسان ولو سمع الانسان لصائقہ. صحیح مسلم کا انسان نہیں سنتا، انسان سن لے تو وہ بالکل بے ہوش ہو جائے. اور ایک روایت میں انسان بھی نہیں سنتا اور جنات بھی نہیں سنتے. یہ روایات موجود ہے. اور باقی جگہ تسمع البہائم، جانور سنتے ہیں. تو پھر کیا کہو گے؟ جانور مولویوں سے اوپر آ گئے ہیں، وہ سنتے ہیں، انسان نہیں سنتے. تو اس نہ سننے میں آدھا مولوی سے جانور پڑھ گیا، یہ کہو گے یار کیسی بات ہے؟ تو یہ تو وفات کے بعد کی زندگی، یہ عام بندے کی ہے. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یار جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، جس کی سفارش کا یہ مولوی صاحب بھی بقول آپ کے جو حنفی دیوبندی ہے یہ بھی مستحق ہوگا نا، بلکہ ہے یقیناً ہے، اور ہم بھی مستحق ہیں. اس ذات کے لیے یہ کہنا رسول اللہ پہ وفات کا وعدہ پورا ہوا ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے. رسول اللہ کی وفات کے منکر کو ہم بے ایمان کہتے ہیں، لیکن وفات کے بعد حیات کے منکر کو ڈبل بے ایمان کہتے ہیں. یار کیسی بات کی جا رہی ہے؟ وفات کے فوراً بعد حیات شروع ہو گئی ہے. کیسے ہے، کس طرح ہے؟ تو یہاں کندھے پہ بیٹھے ہوئے فرشتے کو مجھے نہیں بتا سکتا کیسے ہے، کس طرح ہے. تو حضور کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ عالم غیب کی بات ہے، عالم برزخ کی بات ہے، عالم قبر کی بات ہے. یہاں کندھوں پہ فرشتے ہیں. آپ اس مولوی صاحب سے کہیے کندھوں پہ ہیں یا کپڑوں پہ ہیں؟ کندھوں پہ ہیں یا واسکٹ پہ ہیں؟ میں ہاتھ رکھ لوں، اب میرے ہاتھ کے نیچے فرشتہ آ کے کچلا گیا ہے یا میرے ہاتھ کے اوپر ہے؟ اس کے پین کہاں گئے؟ میں ادھر بچے بٹھاتا ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ کو بٹھایا تھا اپنے کندھے پر، اپنی نواسی حضرت زینب کی بڑی بیٹی، جب حضرت حسن اور حسین کو بٹھایا تھا رضی اللہ عنہم، تو اس وقت فرشتے کہاں گئے تھے؟ پولیس والے تفتیش کرنے کے لیے عام بندے کو الٹا لٹکاتے ہیں، فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ سوئمنگ کے لیے دریا میں چھلانگ لگاتے ہو، تیرتے ہو، فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ شاور کھول کے نہاتے ہو، فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ فرشتے سنت ہی چلو پوچھ گئے بھائی کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ اس کا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے یہ عالم غیب کی باتیں ہیں، یہ اللہ نے کہا ہے، فرشتے ہیں بس ہیں. اب ہم عقل نہیں دوڑاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے کائنات بنائی گئی، حضور پاک کو وفات ہوئی ہے، وفات کے بعد 3 دن رسول اللہ دنیا میں رہے ہیں، یعنی قبر سے باہر کہ صحابہ سلام پڑھتے رہے. 3 دن بعد جا کر یہ سلام والا جنازہ ختم ہوا، تعداد پوری ہوئی، پھر دفنایا گیا.
اس دوران بھی رسول اللہ کی قبر کی حیات جاری تھی. جیسے ان فرشتوں کو تیری اور میری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, اس حیات النبی کو بھی ہماری دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. وہ عالم قبر کی بات ہے, عالم برزخ کی بات ہے. آ گیا جواب, آ گیا جواب. تمہارا باپ بھی نہیں دے سکتا, دادا بھی نہیں. مجھے نہیں لگتا اگر یہ مولوی صاحب حنفی دیوبندی ہے تو خدا را میری آواز ان تک پہنچائیں کہ احتیاط سے گفتگو کرنا سیکھیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, قرآن کہتے ہیں شبہات توڑنا سیکھو. حق کی دعوت دو گے شبہات ٹوٹیں گے. یہ تو شبہات بنا رہے ہیں. شبہات بنانا حق والوں کا کام نہیں ہے, شبہات کو توڑنا حق والوں کا کام ہے. ایک استفسار کے طور پر میں نے پوچھا تھا, استفسار کے طور پر میرا سوال یہ تھا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تو بالاتفاق ہوا ہے, وصال بالاتفاق ہوا, اور میت کہنا آپ کو توہین نہیں. 1 منٹ میں تو آپ میت کہہ دیں گے کہ جب روح مبارک جسم مبارک سے پرواز کر گئی. یہ اس پر باقی آپ کی جو حیات ہے اس کی کیفیت کو اللہ ہی جانتا ہے. بطور استفسار اور استکشاف کے استدلال میں نے نہیں کیا ہے. یہ پتہ نہیں علماء ہے یا جہلا ہے, یہ اردو کے رسائل پڑھ پڑھ کر کے بدبخت بعض ان میں سے اس طرح کوئی مناظر ہے, کوئی میں نہیں جانتا کس قسم کا مناظر ہے. وہ استفسار اور استکشاف اور استدلال میں فرق بھی نہیں کر رہا ہے. یہ تو قرآن سے بھرا ہوا ہے. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. یہ فرشتے اللہ پر اعتراض نہیں کر رہے, یہ استکشاف ہے حقیقت کی, استفسار ہے. علماء ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام پر ان کا اعتراض ہے. میں بطور استفسار کے یہ کہ مسئلہ میں نے یہ کہ ایک اشکال علمی کیا کہ اس مسئلے کے تحت تک آپ پہنچ جائیں, اور اس سے کسی بدبخت اور تکے کا بھی مناظر بھی نہیں ہے. جو خدا جانے اس نے پھر یہ کہ وہ اس طرح لے جا کر کے مجھے حیات انبیاء کا منکر بھی بنا دیا. اور کیا کیا, اگر ہمت ہے مجھ سے بات کریں, اگر ہمت ہے میں زندہ ہوں, مجھ سے آ کر کے یہ کہ آپ بات کریں کہ میں حیات انبیاء کا, میں جس طرح حیات انبیاء کے بارے میں جس طریقے پر مجھے شرح صدر حاصل ہے, جس طرح مسئلے کی معرفت مجھے, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو سوچ بھی نہیں سکتا. یہ تیرے یہ ہے کہ مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کتاب بھی موجود ہے, میرے اکابرین بھی موجود ہیں. اس طریقے پر کسی کو دیوار سے لگا دینا اور ان کی خدمات پر, اور اس کی یہ کہ اس طریقے پر علماء دیوبند سے اس کو خارج کر دینا, یہ اس لیے اس مناظر سے بھی میری گزارش ہوگی. میں اس وقت تو صرف یہ تصفیہ مقصود تھا کہ حضرت اقدس کے بارے میں جو اس قسم کا یہ ہے کہ بیان میرا اور ان کو کاٹ چھانٹ کر کے حضرت کے مجلس ذکر کے ساتھ لگایا گیا, یہ تصفیہ تھا. ضمنی طور پر یہ بات بھی آ گئی. اس وجہ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو منکر حیات نبوی جو مجھے قرار دے رہے ہیں وہ اللہ کے واسطے مجھ سے ملاقات کرے یا مجھے جگہ بتا دے, میں ملاقات کروں گا علماء کے ساتھ مل کر کے. لیکن خلق خدا دیکھے گی انشاءاللہ ماں کا کوئی لال اس طرح تیار نہیں ہوگا. میں جامعہ صدیقیہ میں یہی کراچی کا وہ مولوی ہے, وہ مجھ سے ملے یا مہربانی کرے مجھے اطلاع کر دے, میں جاؤں گا. بصورت دیگر مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور اس طرح کسی پر الزام نہ لگائیں. مسلمان ہمارے چونکہ بعض ساتھیوں کا اصرار رہتا ہے, ہمیں اس چیز کا شوق بھی نہیں ہے کہ آپ کے بیانات اور اسی طریقے سے دروس قرآن باہر کی دنیا, بیرونی دنیا, خلق خدا لاکھوں کی تعداد میں علماء ہے ہندوستان کے, اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ باہر کے آسٹریلیا ہے, اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ برطانیہ ہے, پوری دنیا میں لوگوں کے فون ہمیں آتے رہتے ہیں, دروس وہ سنتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس طریقے پر باتوں کو کانٹ چھانٹ کر کے اس سے غلط نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کو غلط تاثر دے دینا. اللہ ہی آپ کو ہدایت دے دے, ورنہ یہ ہے کہ میں یہی کہہ سکوں گا قاتلکم اللہ انا توفکون, قاتلکم اللہ انا توفکون, قاتلکم اللہ انا توفکون. اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو.